مسدس کے اس بند سے انہیں آواز دے رہا ہوں کہ نام رسول نور خدا کی حیات ہے، ماتھے پہ دین یاد کے لکھی یہ بات ہے، بے مثل بے نظیر محمد کی ذات ہے، ہر ایک نبی پسینے کے ان کی زکات ہے، ہر ایک نبی پسینے کے ان کی زکات ہے۔ ان باتوں میں جس شخص کا ایمان نہیں ہے وہ قابل لعنت ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ قابل لعنت ہے، مسلمان نہیں ہے۔ لیجیے حضرات، برادر محترم عالی جناب ارتاز کربلائی صاحب کو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں۔ آج کے ناظم مشاعرہ میری مراد ارتاز کربلائی صاحب سے کہ وہ مائک پر آئے اور مشاعرے کی محفل کی کاروائی کو آگے بڑھائے۔ بلند ترین نعرہ سلوہ سے ان کا استقبال کیا، بآواز بلند نعرہ سلوہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلوہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی مظہر لجائے تجد ہونا لگا فی النوائب کل ہم من غم سینجلی بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی، نعرہ تکبیر۔ معراج پہ جو بیٹھے ہیں کم از کم اپنی بلندی کو سمجھتے ہوئے وہ نعرہ لگا رہا ہوں، وہ کم از کم بلندی سے تھوڑی بلند آواز سے جواب دے دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ نجف تک آواز کہاں جا رہی ہے؟ بینا تک بھی نہیں پہنچ رہی ہے، تھوڑا اور آواز بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب بہت غور سے سنیے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس محفل مقاصدہ کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آمد فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات مومنین پر واجب۔ میں صرف اور صرف ہمارے شورائے کرام ذویل احترام مکرم معظم معمم اور محترم علماء کرام، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم یہاں جو اظہر صاحب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سب کی بارگاہ میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آخری امام کی بارگاہ میں تحفہ درود کے ساتھ مبارکباد کا نظرہ پیش کریں۔ ایک حکم ہے جو میرے لیے واجب التعمیل ہے، وہ ذمہ داری ہے میں بری الذمہ ہو جاؤں۔ میں قبلہ ایڈوکیٹ نوشاد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شہنشین پہ تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر ان کے استقبال پر۔ شورائے کرام کا کارواں آ چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کی نحیف سی آواز کی یہ صلوات، خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے یہ سناٹا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اس لیے کہ علم سائنس بھی یہی کہتا ہے جب سناٹا حد سے زیادہ بڑھ جائے تو کسی طوفان کی آہٹ ہوتی ہے۔ تو پھر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا میں اپنی نظامت کا آغاز استعارتاً ایک جملہ پیش کرتا ہوں، اگر صاحبان ذوق، صاحبان بلاغت تشریف فرمائیں، متدین افراد، صاحبان لیاقت و استعداد، شہ سوار اسپِ علم، علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے، باب شہر علم تک پہنچ جانے والے، سارے کوالیفائیڈ ایجوکیٹڈ یوتھ میرے سامنے ہیں، سارے پڑھے لکھے اہل نظر تشریف فرمائیں۔ یہی میرا ایک جملہ، گلریز صاحب، یہ میرا ایک جملہ، میں دعائیں چاہتا ہوں اگر جملہ پہنچ جائے، یہی میرا ایک جملہ پوری رات کی نظامت کا نچوڑ ہے، سیاق و سباق کو سمیٹ کے لب لباب دے رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ زخم ختم ہو جائے تو اسے چھیڑنا چھوڑ دو۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر زخم چاہتے ہو کہ ختم ہو جائے تو اسے چھیڑنا چھوڑ دو۔ اختر سرسوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور شورائے کرام کا بھی قافلہ کارواں آ چکا ہے۔ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ گرد کارواں ہوں، اور گرد کارواں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فراموش کر دیں، کیونکہ گرد کو دیکھ کے ہی کارواں کی منزل کا خبر ملتی ہے۔
تو آپ گھر کو دیکھتے رہیے، کارواں کی منزل کو دیکھتے رہیے. پہلی مرتبہ بحیثیت ناظم آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. بھیا ادھر دروازے پر نہ دیکھیے، اس لیے کہ ممبر پہ آنے کے بعد، مسند حق پہ آنے کے بعد ذکر علی کرنے والا جتنا خوبصورت ہوتا ہے، پھر کائنات کی کوئی شے اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. اور فرمان ہے معصومین کا، یاد رکھیے گا، خوبصورت چیزوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے. اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بگڑے ہوئے حالات میں یہ سدھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ جملے کی قدر کیجئے گا، بگڑے ہوئے حالات میں یہ سدھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اتنے، ہاں یہ سب ہے، اس لیے کہ ایک جگہ میں نے اشارہ کر دیا، یہ ملحد ہے نا، اسی سے ملے ہیں، الگ تھوڑی نہ ہے. استثناءات یہاں نہیں ہے، یہاں سب ایک ہی ہیں ماشاءاللہ سے. مولا ان کو سلامت رکھے. علماء کرام کے حوالے سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ جو بگڑے ہوئے حالات ہیں ان کے اوپر نظر نہ کیجئے. یہ ہوا ہے، آج آئی ہے، کل چلی جائے گی. یاد رکھیے گا، موسم ہار چکے ہیں، ذکر علی جیت گیا ہے. موسم چاہے جتنا تبدیل ہو جائے. اور یہ یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم زمانے کے ساتھ بدل رہے ہیں. ہم زمانے کے ساتھ وہ بدلتا ہے جس کے پاس امام زمانہ نہ ہو. شاید بھوپال والے سو رہے ہیں ابھی. جس کے پاس امام زمانہ نہ ہو وہ زمانے کے ساتھ بدلتا ہے، لیکن جس کے پاس سیرت آل محمد ہو، سیرت چہدہ معصومین علیہ السلام ہو. یاد رکھیے گا، جو پہلے کا کردار ہے وہی آخری کا کردار ہے، جو علی کا کردار ہے وہی آخری محمد کا کردار ہے. یہاں 14 کے 14 ایک ہیں، ان کی رفتار ایک ہے، ان کی گفتار ایک ہے، ان کا کلام ایک ہے، ان کا بیان ایک ہے، ان کی زبان ایک ہے. یاد رکھیے گا، اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے آپ کے 32 دانتوں کے پہرے میں جو زبان جیسی نعمت رکھی ہے، یہ کسی اور کے ذکر کے لیے نہیں ہے، علی اور اولاد علی کے ذکر کے لیے ہے. کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو دنیا میں زندگی بسر کر کے چلا جاتا ہے لیکن ذات راہ نہیں لے جا پاتا. یاد رکھیے گا، امام محمد باقر علیہ السلام صلوات آپ پر واجب ہو گئی. پانچویں امام فرماتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی کے ذکر پر بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں. اس لیے سن کے پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، پڑھ کے پڑھنے والوں میں سے ہوں. اس لیے کہ آج کل لوگوں کو حوالے کا حائزہ بہت ہے نا، شجروں کا نہیں ملتا، علی کے فضائل کا ضرور مانگتے ہیں. توجہ ہے، کہتے ہیں یہ کہاں سے آپ نے پڑھ دیا؟ تو بھائی کتابیں پڑھیے تو پتا چلے گا نا. جب کتابیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا آپ کو، آپ کتابیں منگواتے نہیں ہیں. وہی عباس بک ایجنسی حیدری کتب خانہ بس جو اس کے اندر رکھی ہیں وہی آپ لے لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کتابیں نہیں مل رہی ہیں. ہے کوئی دنیا میں سوائے علی کے سلونی کا دعویٰ کرنے والا؟ کس مولا کے چاہنے والے؟ سلونی کا دعویٰ کون کرے گا؟ وہ کرے گا کہ جو منصوص من اللہ معصوم ہو، اللہ کی طرف سے جسے عصمت ملی ہو، کہ جو یہاں پہ آ کے نہ پڑھا ہو بلکہ علم لے کر آیا ہو، جو یہاں پہ آ کے امام نہ بنا ہو وہاں سے امام بن کر آیا ہو. یاد رکھیے گا، آج اسی علی کے ولادت کے سلسلے سے ولادت، ابھی مولانا ماشاءاللہ کتنی طولانی تقریر کر کے گئے، مرصع اور مجلہ بیان تھا اور آپ فیضیاب ہو رہے تھے، استفادہ کر رہے تھے. میں بھی بیٹھ کے استفادہ کر رہا تھا. تو میں نے اتنی دیر کا نتیجہ یہی نکالا کہ یہ جو تقریر ہو رہی تھی ولادت اور ظہور کے سلسلے سے، تو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ولادت نہ مانی تو والد کو کیسے مانیں گے؟ بھائی آپ کو تو ولادت کو ماننا ہی ہے. جب ولادت مانیں گے تو والد کا کانسیپٹ آئے گا. جب ولادت نہیں مانیں گے تو والد کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. جب آپ ولادت کہیں گے تب والد کا تصور باقی رہے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ولادت ہے اور شہادت ہے. بہرحال اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ کسی حجرے میں بیٹھ کے تبصرہ ہو جائے گا. میں چاہتا تو ہوں کہ بہت دیر تک تبصرہ ہو، جس کتاب کے حوالے سے ہو. مناظرہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، اب غیروں سے نہیں اپنوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ ذرا بیٹھ کر مناظرہ کرے تو، لیکن آتا ہی نہیں ہے کوئی مناظرہ کرنے کے لیے. آئیے میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ماشاءاللہ شورائے کرام تشریف فرمائیں اور آپ کے سناٹے کو طوفان میں بدل دوں. کیا خوش نصیب لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے. ولایتی چہروں کو دیکھ کے آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے، ورنہ مکروہ چہروں کو دیکھ دیکھ کے تو لوگ اندھے ہو جانے کا خطرہ ہے. یہ تو علی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے بیٹھے ہیں. اس لیے کہ وہ علی ہے کہ جس کے اپنوں نے قصیدہ نہیں پڑھا بلکہ غیروں نے قصیدہ پڑھا. جب غیروں نے قصیدہ پڑھا تو ایک سائل نے آ کے پوچھا، یہ بتائیے علامہ علی کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اگر اب بھی آپ خاموش بیٹھے رہے تو میں آپ کو پوری رات نہیں بلوا سکتا.
تھا. آپ جانے, آپ کا مولا جانے, میں پڑھ کے جا رہا ہوں. آپ سامنے والے نے جواب دیا کس علی کی بات کر رہے ہو؟ علی نون والقلم, علی دین کا علم, علی قاطع ظلم و ستم, علی راہ حق کا قدم, علی صراط مستقیم, علی قلب سلیم, علی باد نسیم, علی سوائے شمیم, علی اسلام کا تن, علی شاہ زمن, علی علم کی کرن, علی جمال حسن, علی تاجدار حلقہ, علی نصیریوں کا خدا, علی شاہ لافتہ, علی سید العرب, علی نصیریوں کا رب, علی علم کا در, علی شیر غضنفر, علی صدیق اکبر, علی شافع محشر, علی ساقی کوثر, علی کلیوں کی چٹک, علی پھولوں کی مہک, علی سبز کی لہک, علی چڑیوں. میں سکون پہ آپ کے بولتا ہوا قربان ہو جاؤں. اب کیا جنگلوں میں جا کے جبرائیل سے داد لے لوں؟ استاد کے فضائل پڑھ رہا ہوں, حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. علی کلیوں کی چٹک, علی پھولوں کی مہک, علی سبز کی لہک, علی چڑیوں کی چہک, علی ید اللہ, علی عین اللہ, علی نفس اللہ, علی لسان اللہ, علی وجہ اللہ. چاہے جیسے سنے میں پڑھ کے آگے گزر رہا ہوں. بڑے برکتی جملے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ, بڑے برکتی جملے. اگر اب آپ نہ بولے تو میں نہیں بلوا پاؤں گا. یاد رکھیے گا, علی کے فضائل کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ تھی کہ جب امریکہ کے سائنٹسٹوں نے علی کی کتاب نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو ڈاکٹر گبن کو ایک کتاب لکھنی پڑی, اور اس نے کہا کہ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں علی کے لیے دو ہی تصورات پیدا ہوئے. یا میں یہ مانوں کہ کائنات علی نے بنائی, یا پھر یہ مانوں جب کائنات بن رہی تھی علی بیٹھا دیکھ رہا تھا. دیکھیے یہ بھوپال ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی مدد, یا علی. دیکھیے کچھ ہوتے ہیں خاص اور کچھ ہوتے ہیں بہت خاص. جو خاص ہوتے ہیں, مثال دے دوں فار ایگزامپل, یہ خاص ہے, بہت خاص ہیں. شہزادہ گلریز صاحب, محترم اختر سرسوی صاحب صرف خاص ہیں, لیکن وہ بھی قریبی ہیں, یہ بھی قریبی ہیں. خاص اور بہت خاص میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ بھائی ایسے ہی دیکھتے رہیے. خاص اور بہت خاص میں فرق یہ ہے کہ جو خاص ہے وہ گھر تک آ سکتا ہے, گھر میں نہیں. بھوپال والوں کہاں سے میں لے آؤں جملے جو آپ کی. دیکھیں جو خاص ہوگا وہ گھر تک آ سکتا ہے. میں تاریخ کے آئینے میں آپ کو لے جا کے حال میں ماضی کی ایک تصویر دکھاتا ہوں, انشاءاللہ آپ نشہ مودت ہزار افشا ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر مومنین کے چہرے پھول کی طرح کھل نہ جائیں تو پھر کرتاس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اختر صاحب ہیں خاص, شہزادہ گلریز صاحب ہیں بہت خاص. جو خاص ہے وہ گھر تک آئے گا, گھر میں نہیں آئے گا. لیکن جو بہت خاص ہے وہ گھر تک بھی آئے گا, گھر میں بھی آئے گا. اب سمجھے کہ جناب ابراہیم نے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو کعبے کا پڑوسی کیوں بنایا, اور بنت اسد کعبے میں کیوں چلی گئی؟ کیونکہ ابراہیم ہے خاص, اللہ کے خاص نبی, اسی لیے کہا خلیل اللہ, اللہ کا دوست ہے خلیل اللہ. حالانکہ صرف ایک معنی لے لیتے ہیں لوگ اور اسی کے اوپر لقلقہ زبانی چلتی رہتی ہے. یاد رکھیے گا, مکاریوں کی چادر اوڑھ کر محراب میں تھر تھرانے کا نام تقوی نہیں ہے. مکاریوں کی چادر اوڑھ کر محراب میں تھر تھرانے کا نام تقوی نہیں ہے. بحر ولایت علی میں غوطہ زن ہو جانے کا نام تقوی ہے, یعنی ڈوب جانے کا نام تقوی ہے. اور یاد رکھیے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی سجدہ ہے کہ جس کا انکار, ایک ہی سجدہ ہے کہ جو علیہ السلام سے لعنتی بناتا ہے, اور ایک ہی سجدہ ہے جو لعنتی سے علیہ السلام بناتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ, شیطان سب سے پہلا ابلیس جس کے گلے میں توق ڈالا گیا, وہ تو جناتوں میں سے تھا نا, لیکن اتنی عبادت کی کہ پروموشن کر دیا اللہ نے, فرشتوں کی سب میں بٹھا دیا. اور قریب اس لیے بلایا تاکہ پتہ چلے قریب بلا کے بہت دور کیا جاتا ہے. کہ کیسے قریب بلا کر دور کیا جاتا ہے. قریب اس لیے بلایا تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہنے پائیں کہ اللہ کے اتنے سجدے کیے, اللہ نے اپنے قریب بھی نہیں بلایا. قریب بلایا, اللہ جانتا تھا کہ یہ انکار کر دے گا سجدے سے, لیکن قریب اس لیے بلایا تاکہ دنیا کو کوئی جواز نہ ملنے پائے, اس لیے قریب بلایا. اور اس کے بعد اتنا دور کر دیا کہ اللہ سے بھی دور ہے اور بندوں سے بھی دور ہے. اس نے کہا کہ میں بہکاؤں گا, کہ کہاں سے؟ چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا شاید تجھے پتہ نہیں, سمتیں 4 نہیں ہیں بلکہ 6 ہیں. سجدے کے لیے سر جھکا دے گا تو بندے کو بخش دوں گا,
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے گا تو بندے کو بخش دوں گا. یعنی 2 سمتیں اور ہیں، یہ اللہ کے مخصوص بندوں کے لیے ہیں. آئیے ولادت بسعادت مولائے کائنات حلال مشکلات، اس سلسلے سے محفل ماشاءاللہ کتنا اچھا جشن ہو رہا ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کیا نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھوڑی دیر آگے؟ تھوڑی دیر، یہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ، یہ نوجوان کچھ تو سہارا لے کے بیٹھے، میں انہیں بتاؤں یہ سہارا دینے کی عمر ہے، سہارا لینے کی عمر نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے ان کے استقبال میں، یہ اوپر سے نیچے آئے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اچھا کبھی کبھی بغیر کہے صلوات پڑھ دیا کیجئے. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. میں چونکہ شان صاحب کو بڑی شان سے آپ کے حوالے کرنا ہے، شان نصیر آبادی صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے. اور ماشاءاللہ آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں، آپ ان کو مقامی کی حیثیت سے سنیے اور ہم بیرونی شاعر انہیں بیرونی کی حیثیت سے سنتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے مقامی ہے، ہمارے لیے بیرونی ہے. اور جتنے بیرونی شاعر ہیں وہ ہم جتنے بھی آئے ہیں کارواں میں سب مقامی ہیں ان کے لیے، لیکن آپ کے لیے سب بیرونی ہے. آئیے میں یہاں سے نثر سے نظم کی طرف بڑھ جاتا ہوں. علم کلام جانتے ہیں، میں علم کلام کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا. چاہ تو رہا تھا آج کم سے کم 15-20 منٹ ایسے ہی بولتا رہوں، علم کلام پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، لیکن اب نہیں بولنا چاہتا ہوں اس لیے کہ گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ نہ جائیں. آئیے نثر سے میں نظم کی طرف آ جاتا ہوں کہ توحید کے حوالے سے علامہ نسیم امروی صاحب کے مصرے سنیے. بگڑے ہوئے دور میں جب سدھرے ہوئے لوگ ہیں تو مصرے بھی سدھرے ہونے چاہیے. ایسی شخصیت کے جو صرف شاعر نہیں تھے علامہ نسیم امروی صاحب. اختر سرسی صاحب اس بات کے گواہ ہیں، چونکہ سرسی سے امروہہ زیادہ دور نہیں ہے. شہزاد گلیر صاحب چونکہ وہی روٹ ہے اور یہ رامپور کے ہیں، امروہہ زیادہ دور نہیں ہے. تو میں کم از کم جی دربار رامپور، دیکھیے دربار رامپور یہ بہرحال چونکہ ہمارے بزرگ اگر تائید کریں گے تو یہ معید ہو جائیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی سند ہو جاتی ہے. تو یہ کم از کم ان کی تائید ہے. میں ان دونوں کے حوالے سے ایک بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علامہ نسیم امروی، غور سے سنیے ادھر نہ دیکھیے، علامہ نسیم امروی صرف شاعر نہیں تھے، عالم دین تھے. میں مصرے پڑھ دوں، اب آپ چاہے جیسے سنیے، میں مصرے پڑھتا ہوں، میں اپنے معیار سے گر کے نہیں بولتا. سنیے گا، چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنا خود اپنے قریب لے آؤ کہ کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. پہلے مصرے میں فلسفہ ہے. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، اللہ ہرے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے. نہیں، اگر ایسے اتنے بولیں گے تو میں شاید 2 بند جو بچا کے لایا ہوں امانت کے طور پہ وہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا. اگر پہلے بند پہ علامہ نسیم امروی بہت عظیم شخصیت کے عظیم مصرے پڑھ رہا ہوں. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، اللہ ہرے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے. دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے، کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکہ ہے. بیت پڑھ دوں اسی انداز میں، سن لیجئے گا، لاج رکھ لیجئے گا. عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے، عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. ارے کم از کم شہنشین صحیح ہاتھ اٹھ جائیں. عابد صاحب اب یہ میں حاضر کرتا ہوں 2 بند اور سن لیجئے کہ محدود، عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. فرماتے ہیں تو مجمع ازداد ہے اے اول و آخر. ادبا ایک مصرع پوری منقبت ہے، پوری حمد الہی ہے، ایک ہی مصرع. تو مجمع ازداد ہے اے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر. ایک حرف بھی سیکھا نہیں ہر علم میں ماہر، بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے باصر. ارے جن لوگوں نے فلسفہ پڑھا ہے کم از کم وہ تو قریب آ جائیں. اب میں بیت پڑھ دوں، اللہ بس لہجے میں اتنی تاثیر دے دے کہ میں اس بیت کی قیمت تو نہیں ادا کر سکتا، پر مولا اتنی تاثیر دے دے کہ کم از کم کسی حد تک میں یہ بیت آپ تک پہنچا لے جاؤں. جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کو واسطہ ہے خدا حسین کا، ذرا میری طرف دیکھ لیجئے، صرف ایک بند کی زحمت ہے اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کہ فرماتے ہیں کہ تو مجمع ازداد ہے اے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر. ایک حرف بھی سیکھا نہیں ہر علم میں ماہر، بے گوش کے سامنے تو بغیر آنکھ کے باصر. بے پردہ ہے موجود، حجابوں میں نہا ہے، یا بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. جیتے رہیے، تھوڑا سا اور بولیے، اس لیے کہ اتنی آوازیں اگر بلند ہو جائیں تو زلزلے ڈر کے باہر سے بھاگ جائیں گے اگر آپ بولنے پر آ جائیں. آخری بند پیش کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے. تم مجمع ازداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، ایک حرف بھی سیکھا نہیں ہر علم میں ماہر، بے گوش کے سامنے. میں بول کے اشارہ کیوں کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ غدیری ہوں. خدا کی قسم
بول کے اشارہ ضروری ہے، دکھانا بھی پڑتا ہے اور بولنا بھی پڑتا ہے، گویائی بھی ضروری ہے، اشارہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ میں بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، ایک حرف بھی سیکھا نہیں، ہر علم میں ماہر، بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے باصر، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں، آخری بند، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے۔ بھوپال والوں کیا سماعتیں سو چکی ہیں 2018 میں؟ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی پڑھوں گا چاہے جیسے آپ سننا جانتے ہیں ہم پڑھنا جانتے ہیں، سنیے گا اسی لہجے میں پڑھ جاؤں گا۔ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے۔ اب بیت سنیے چاہے جیسے ایک لفظ سے بیت کتنی خوبصورت ہو گئی ہے، میں شعرا سے دعائیں چاہتا ہوں کہ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے۔ جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ کم از کم نعرہ ہی سنا دیجئے، اب مجھے کو کہنا پڑے گا۔ حیدری، ایک سلوات بھی پڑھ دیجئے۔ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں۔ ہمارے اہل سنت برادران بھی آتے ہیں، بھئی ہمیں تو کسی فرقے سے لینا دینا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو فرقہ انسانیت کے ماننے والے ہیں۔ نہیں، میں ایک شعر پڑھ دوں۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں دوست کو۔ اب آگے آ جائیے، میں ایک شعر پڑھ دوں۔ اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، اہل سنت ہو یا شیعہ، اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو۔ سو رہے ہیں کیا؟ ابھی تو 12 بھی نہیں بجے۔ اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو۔ آپ کو پتا ہے نعت نبی کریم تو مجھے پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ عہد حاضر کا یہ معتبر قید خانہ، اس لیے قید خانے میں تو قید ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ ایسا قید خانہ ہے کہ اس میں مضامین قید ہوتے ہیں تو بڑی آزادی سے 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت قید خانہ ہے، تو جب یہاں سے نظامت 7 سمندر پار جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ نعت نبی سے تشنا چھوڑ دیا، تو مطلب سن لیجئے کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، سن لیجئے وہاں سے میں داد چاہتا ہوں، آنکھوں میں میری، ارے بتا تو دیجئے کہ کم از کم علی کے چاہنے والے نبی کو کیسے سنتے ہیں۔ سن لیجئے میں ایک مطلب ایک شعر سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد۔ جیتے رہیے، مولا آباد رکھے آپ کو، شاد رہیے۔ اب یہاں سے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اور تھوڑی سی اور بیداری دکھائیے گا، شان صاحب آپ کے حوالے بڑی شان کے ساتھ سنیے گا کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی بات پیغمبر، بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد۔ مسند پہ بھی بیٹھے گا، دیکھیے حق کی بات ہوتی ہے تو ہر جگہ سے داد ملتی ہے۔ نعرہ حیدری، مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی بات پیغمبر، بستر پہ اگر لیٹے تو بن جائے محمد۔ آئیے حضرات، یہ دور اتنا خطرناک دور ہے کہ زہرآلود ہوائیں چل رہی ہیں، اگر شہرگ حیات میں سرات کر جائیں تو انسان اپنی زندگی کا قرض بھول جائے۔ شان صاحب آپ کے حوالے ہو رہے ہیں، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے شان صاحب کے استقبال میں، شان نصیر آبادی صاحب، بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھ۔